اس محفل کے فضیلت الشیخ فاروق عبداللہ بن مولانا محمد اشرف الحق رحمانی بن ڈاکٹر محمد اسماعیل بن عبد الکریم صاحب آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا مختصر تعارف اگر پیش کیا جائے تو بہت لمبا چوڑا ہے، پھر بھی وہ مختصر ہی ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے شیخ نے کہا کہ شیخ کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کئی مواقع عطا فرمائے، اور تدریس کے لیے بھی خاص طور سے ہندوستان میں بھی اور سعودی عرب مدینہ المنورہ میں بھی شیخ نے کئی جگہوں پر تدریس کی خدمات انجام دیے ہیں۔ شیخ کا قلمی نام جو ہے فاروق عبداللہ نارائن پوری ہے، اور شیخ جو ہے نارائن پور آگلوئی بروہا صاحب گنج جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، اور شیخ نے کئی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مہد ابی بکر صدیق گمانی صاحب گنج جھارکھنڈ میں 4 سال الحمدللہ، پھر اس کے بعد دارالحدیث رحمانیہ دارالحدیث مونات بنجن یوپی میں 2 سال، پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ عبداللہ پور صاحب گنج جھارکھنڈ میں 1 سال، پھر اسلامیہ فیض عام مئو کے اندر الحمدللہ 5 سال تعلیم حاصل کی۔ 2007 میں شیخ نے فراغت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے لیے کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ دریاباد یوپی کا رخ کیا، پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ سعودی عرب میں 2008 سے لے کر 2023 تک 2023 تک حدیث نبوی میں BA MA اور PhD الحمدللہ حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا جامعۃ الامام البخاری کشن گنج میں شیخ نے 1.5 مہینہ وہاں پر تدریس کی، پھر اس کے بعد 5.5 سال تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں وحدت تعلیم اللغت العربیہ لغیر الناطقین ابیہا میں شیخ نے جو ہے خدمات انجام دی ہیں، اور شیخ نے کلیت الدعوہ وصول الدین مدینہ اسلامیہ میں 1 سیمسٹر پڑھایا ہے، اور کلیت الحدیث الشریف والدراسات الاسلامیہ کے اندر الحمدللہ 2-3 سال تک وہاں پر بھی تدریسی خدمات انجام دیے ہیں، اور خاص طور سے ابھی فی الحال جامعہ اسلامیہ نور باغ ممرہ ممبئی کے اندر 2023 میں ابھی الحمدللہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ جو ہے قلمی نام جیسے میں نے کہا کہ شیخ کا قلم بہت مضبوط ہے، بہت زبردست لکھتے بھی ہیں، اور الحمدللہ اس دور کے نوجوان علماء میں جیسے کہا فتنوں کو دبانے کے لیے فتنوں پر تقاریر اور خطاب شیخ کی زبان میں اللہ نے سلاست دی ہے، اور قلم میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت زوردار قلم عطا فرمایا ہے۔ تو شیخ نے عربی کے اندر الحمدللہ 10 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور خاص طور سے سعودی عربیہ کے اندر ایک مقالہ شیخ کا بہت مشہور ہوا، پہلی پوزیشن حاصل کی، جو شاہ عبداللہ رحمہ اللہ کے زیر نگرانی پورے سعودی جامعات کے طلباء کے مابین ایک مقالہ نگاری کے مسابقے میں پیش کیا گیا تھا، اور پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور اس میں الحمدللہ شیخ کو گولڈ میڈل بھی حاصل دیا گیا، اور 50,000 سعودی ریال بھی الحمدللہ عطا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ کی کئی کتابیں ہیں، اور اردو کے اندر بھی شیخ نے 8 کتابیں الحمدللہ لکھی ہیں، تحفۃ الخطیب کے نام پر، منہج سلف کا دفاع، اور سجدہ شکر کے احکام و مسائل، اور کتب حدیث میں ضعیف احادیث کیوں آتی ہیں اس موضوع پر بھی الحمدللہ شیخ نے لکھی ہیں۔ شیخ کا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تو میں شیخ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر آپ تمام سامعین کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل قدر مشائخ کرام، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت، اور
میرے پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر دین سیکھنے، دین کی باتیں سننے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ محترم حاضرین، ابھی آپ تمام حضرات ناظم جامعہ فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ سے توحید کے موضوع پر بہت ہی مدلل خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً اس سے بڑا سرمایہ اور اس سے بڑی نعمت ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ابھی ہم نے فضیلت الشیخ عبدالباسط جامعی رحمہ اللہ کی سیرت کے متعلق سنا اور بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے ایک جید عالم دین تھے جنہوں نے اس علاقے کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی۔ اسی طرح ہم سب کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ وقت کب آئے گا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر کے اندر پہلے ہی یہ لکھ دیا ہے کہ کب اس کی وفات ہوگی۔ یہ مطلق علم غیب میں سے ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ چاہے ہماری زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تقریباً آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے شاید ہی کوئی اس دنیا میں جو یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں موجود ہو۔ اس امت کی زندگی تقریباً 60 سے 70 سال کی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ 60-70 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اس سے بھی زیادہ زندگی ملتی ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے، اور بے شمار صحیح احادیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال اسی توحید کے متعلق ہوگا جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا۔ دوسرا سوال دین کے متعلق ہوگا، جس مقصد کے تحت اس طرح کے اجتماعات کو منعقد کیا جاتا ہے، جامعات کو قائم کیا جاتا ہے، طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، ایک عمر کا اچھا خاصا حصہ اس میں صرف کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دین سیکھیں۔ تو اس دین کے متعلق قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، تمہارے رسول کون تھے؟ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم جز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ہے سنت رسول کی تعظیم اور اس سے انحراف کا انجام۔ ہر ایک سے فرشتے یہ سوال کریں گے، اللہ رب العالمین کے متعلق، دین کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ یہ سوال صرف علماء اکرام سے، طلبہ علم سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ دین کا وہ ادنا درجہ ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، والدین نے مدرسے میں نہیں ڈالا تھا، اس وجہ سے مجھے ان سوالوں کا جواب پتہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ معذور شمار نہیں کیا جائے گا کہ یہ عالم دین نہیں تھا اس وجہ سے اسے ان سوالوں کا جواب پتہ نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کو ان سوالوں کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ رب العالمین کے متعلق، دین کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، ان مسائل کا علم ہر شخص کو ہونا چاہیے۔
چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں. اگر ایک شخص اس دنیا میں 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر جاتا ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان بنیادی حقوق کا علم نہیں, کبھی کوشش نہیں کی, اگر اسے بلایا گیا, دعوت دی گئی کہ آج چلیں اجتماع ہے, اس طرح کے مسائل بیان کیے جائیں گے, اس کے پاس فرصت نہیں, دنیاوی کاموں میں مشغول ہے, اعراض کر رہا ہے, تو قبر کے اندر جب اس سے سوال کیا جائے گا تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا. ضرورت ہے کہ ان مسائل کو ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بار بار سنیں, سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں ہم پر. ان میں سے ایک عظیم حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو, اس کی مدد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم سے خدمت ہو سکے, مدد ہو سکے, اپنی ذات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر بنیادی حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے. ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ ایک مؤمن کی صفت یہی ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, آپ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک مؤمن کی صفت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتا ہے, اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے, اگر یہ ہمیں جاننا ہو تو سلف صالحین, صحابہ اکرام, تابعین اعظام اور خیر القرون کے اندر جو علماء اکرام گزرے ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. وہی طریقہ تعظیم کا معتبر ہے جو ہمیں اسلاف اکرام کی زندگی میں ملتا ہے. کتاب و سنت کو فہم سلف سے سمجھنے کے لیے ہم مقید ہیں, آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے جس آیت کی جس حدیث کی جو تعویل کرتے پھریں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے سامنے قرآن کی ان آیتوں کی تشریح کر رہے تھے, انہیں سمجھا رہے تھے, تو انہوں نے کیا سمجھا وہ فہم ہی معتبر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے ذاتی فہم سے کتاب و سنت کے نصوص کا کوئی ایسا معنی متعین کرتا ہے جو فہم سلف سے متعارض ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلاکت سے تعبیر کیا ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کو جس دین پر میں نے چھوڑا ہے وہ ایک واضح اور روشن شاہراہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے. جو بھی ادھر ادھر ذرہ برابر اس راستے سے ہٹے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے, بربادی ہے. اور اس ہلاکت و بربادی کو اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہلاکت و بربادی کا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی دین اسلام کے ماننے والے تھے ان میں کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں تھا, سب کے سب ایک دین پر قائم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, لیکن خود اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس امت میں ہمیشہ اسی طرح اتحاد و اتفاق برقرار نہیں رہے گا. جو دین صحابہ اکرام کو میں دے کر جا رہا ہوں, جس پر آج صحابہ اکرام قائم ہیں, ہمیشہ قیامت تک تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے اسی دین کو فالو کریں, اس کے اندر کوئی انحراف پیدا نہ کریں, کوئی بگاڑ پیدا نہ کریں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ عنقریب اس امت میں فتنے رونما ہوں گے, اس دین کی اصل صورت کو بگاڑنے کی کچھ لوگ کوشش کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں
तकसीम हो गए थे, मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि इस उम्मत में हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रहेगा। जो दीन छोड़कर मैं जा रहा हूं, तमाम के तमाम लोग इसी दीन पर इसी तरह मुत्तहिद होकर अमल करें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस उम्मत में फितने रूनमा होंगे, बहुत सारी जमातें लोग बनाएंगे, इस वाज़ेह शाहराह से हटते रहेंगे और हटने के एतबार से अलग अलग फितने, अलग अलग जमातें कायम होती रहेंगी, अलग अलग गिरोह में लोग बढ़ते रहेंगे, यहां तक कि 73 फिरके इस उम्मत में हो जाएंगे। उनमें से सिर्फ एक फिरका नजात याफ्ता है, एक जमात बस नजात पाने वाली जमात है, जिसे फिरका नाजिया कहते हैं। बाकी तमाम के तमाम गुमराह हैं और उनका ठिकाना अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, ये सब के सब जहन्नमी हैं। इन गुमराह फिरकों की हम तकफीर नहीं करते कि वो काफिर हैं, लेकिन गुमराह हैं वो। असल दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लेकर आए थे और जिसकी आपने दावत व तबलीग की, सहाबा इकराम ने जिस दीन को अल्लाह के रसूल से हासिल किया और अपने बाद आने वालों को पहुंचाया, इस दीन के अंदर बिगाड़ पैदा लोग कर देंगे और बिगाड़ पैदा करना अनकरीब लोगों ने शुरू कर भी दिया। तो जरूरत है कि उस दीन पर हम कायम रहे जिस दीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देकर गए थे, जो दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को देकर गए थे और जिस पर कायम रहकर अमली तौर पर सहाबा इकराम ने लोगों को दिखाया कि कौन सा दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देकर गए थे। दीन के हर मसले में सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन और सलफ़े सालिहीन की इत्तिबा करना नजात का जामिन है। और जहां इस असल दीन से इंसान इधर उधर भटकेगा, वहीं से उसकी हलाकत शुरू होती है और यह हलाकत जहन्नम तक पहुंचाने वाली। इसलिए जरूरत है कि हम ताजीम के बाब में भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे ताजीम की जाए, सलफ़े सालिहीन की इक्तदा करें। सलफ़े सालिहीन की सीरत पढ़ें, खुसूसन सहाबा इकराम की सीरत पढ़ें कि कैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते थे। आपकी जिंदगी में भी, आपकी वफात के बाद भी, आपकी जात के साथ, आपके अक़वाल व अफ़आल के साथ, आपकी अहादीस के साथ उनका ताल्लुक, उनका रवैया, उनका तामुल कैसा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में रहे, सहाबा इकराम किस तरह आपकी ताज़ीम करते थे, अगर जानना हो तो उर्वा बिन मसऊद अस-सकफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस आप पढ़ें जो सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने बयान की है। उस वक्त वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, मक्का के बड़े लोगों में इनका शुमार होता था। जब मक्का वालों को, कुरैश को किसी बादशाह के साथ, किसी बड़े वजीर के साथ बात करनी होती तो उर्वा बिन मसऊद अस-सकफ़ी को वो अपना एलची बनाकर, अपना नुमाइंदा और कायद बनाकर भेजते। ये इनका मकाम व मर्तबा था मक्का वालों के दरमियान। चुनांचे कहते हैं कि मैं बहुत सारे बादशाहों के पास नुमाइंदा और कायद बनकर जा चुका था इससे पहले, नजाशी के पास, इसी तरह हिरकल के पास, कैसर व किसरा के पास, दूसरे बादशाहों के पास मैं इससे पहले जा चुका था। जब सुलह हुदैबिया का मौका आया तो मक्का के लोगों ने इनका इंतखाब किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। ये अभी तक काफिर हैं, हालत कुफ्र पर बाकी हैं, आ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुमाइंदा और कायद बनकर। अपनी आंखों से उन्होंने जो मंजर देखा कि कैसे सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की ताजीम कर रहे हैं, वापस होने के बाद मक्का वालों के सामने, कुरैश के सामने उन्होंने बयान किया कि मैंने अपनी आंखों से कौन सा मंजर देखा। चुनांचे जाकर मक्का वालों से कहते हैं कि ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मक्का के लोगों, इससे पहले कई बादशाहों के पास मैं जा चुका हूं, लेकिन कभी किसी रियाया को अपने सरदार की उस तरह ताजीम करते हुए नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के सहाबा, आपके दोस्त, आपके साथी आपकी ताजीम करते हैं। अल्लाह के रसूल अगर किसी चीज का हुक्म देते हैं तो सबसे पहले उस हुक्म की तामील मुझे करनी है, इसलिए एक दूसरे पर सबकत करने के लिए बाजी लगा देते हैं। अल्लाह के रसूल जब उजू करते हैं, आपके उजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं पाता, उससे पहले किसी के हाथ में आ जाता है और अपने जिस्म पर मलने लगते हैं। अल्लाह के रसूल यहां तक कि अगर थूकते भी हैं तो उस थूक को भी अपने हाथ पर लेकर अपने जिस्म पर मलने लगते हैं। यहां तक कि शिद्दत ताजीम की बिना पर
آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھتے تک نہیں. یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ اس شخص کی گواہی ہے جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے. بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ گواہی دی تھی اس وقت وہ اسلام کی نعمت سے سرفراز نہیں تھے. ایک دشمن کی گواہی آپ سمجھ سکتے ہیں اسے. اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھے جسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، امام بخاری نے صحیح بخاری کے شروع میں ہی بیان کیا ہے. ہرقل کے سامنے جب بار بار سوال کیا جاتا اور ان کے دل میں آتا کہ کاش کوئی موقع نکلتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کرنے کا، لیکن پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً تکذیب کر دیتے. اس ڈر سے کہ لوگوں کے درمیان کذاب مشہور ہو جاؤں گا، انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے صحابہ کے متعلق انہوں نے کیا بیان دیا تھا. تو یہ ہے تعظیم کا طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیسے تعظیم کرنی ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی رفاقت پائی، انہوں نے تعظیم کی، آج ہم کیسے تعظیم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اسی طرح تبرک حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ اکرام کرتے تھے؟ کیا یہ تعظیم کا طریقہ ہوگا؟ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. مسجد نبوی کے اندر دو لوگ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں دونوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول کی تعظیم کس قدر تھی. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نازل کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طبعی طور پر اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پست آواز میں بات چیت نہیں کر پاتے، طبعی طور پر اونچی آواز میں بات چیت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ان کی عادت یہی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس قدر انہوں نے اپنی آواز پست کر لی کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھنے کے لیے کئی بار پوچھنا پڑتا تھا، خصوصاً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے. تو یہ ہے سنت رسول کی تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آپ کے وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم ضروری ہے. آپ کی شخصیت کی بھی اور آپ کے اقوال و افعال کی، یعنی سنت رسول کی. امام مالک رحمہ اللہ اسی مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے. اپنی پوری زندگی انہوں نے مدینے کے اندر گزاری. طلب علم کے لیے بھی انہیں مدینے سے باہر نہیں جانا پڑا. ان کے زمانے میں اکثر کبار علماء جو تھے وہ مدینے کے اندر موجود تھے، اس وجہ سے انہیں طلب علم کے لیے بھی باہر سفر نہیں کرنا پڑا. جب مسند تدریس انہوں نے سنبھالی، جب مسجد نبوی کے اندر حدیث رسول پڑھانے کے لیے نکلتے، ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ کافی دیر تک سجتے سنورتے، داڑھی کا خصوصی طور پر اس کی کنگھی کرتے، بہترین لباس زیب تن کرتے اور خوشبو وغیرہ لگا کر مسند تدریس سنبھالتے تھے. بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کے پاس بڑے بڑے وزراء آتے ہیں، امراء آتے ہیں، بڑے بڑے سردار آتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے اس طرح آپ اہتمام نہیں کرتے، لیکن یہ فقیر طلبہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے اس طرح اہتمام کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا کہتے؟ وقر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول کی تعظیم کے لیے کر رہا ہوں یہ کہ ابھی میں حدیث رسول پڑھانے والا ہوں. بے شمار تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث رسول پڑھاتے زار و قطار رونے لگتے. امام مالک رحمہ اللہ کی ہی سیرت میں آتا ہے کہ جب حدیث رسول مسجد نبوی میں پڑھاتے زار و قطار روتے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اس طرح آپ کے رونے کی وجہ سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے محمد بن المنکدر کو دیکھا نہیں، اگر ان کو دیکھے ہوتے
تو میرے اوپر اعتراض نہیں کرتے. محمد بن المنکدر رحمہ اللہ کی حالت جو تھی کہ اللہ کے رسول کا نام آ جاتا زار و قطار رونے لگتے. اگر دل میں اللہ کے رسول کی تعظیم ہو تو انسان کی کیفیت اسی طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق جو لکھا ہے اسے پڑھنا چاہیے. بعض سلف صالحین کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب وہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے یا کوئی کتاب پڑھتے, اللہ کے رسول کا نام آتا اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا, وہاں پر اپنی نظر اٹھا لیتے, آسمان کی طرف دیکھتے اور اونچی آواز سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ درود بھیجنا میری طرف سے ہے, اس لیے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا اس لیے میں نے پڑھا. بس وہاں سے اپنی نظر اٹھا لیتے اور دل میں یہ احساس پیدا کرتے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہوں, اور اونچی آواز سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. امام ابن ابی ذئب کا واقعہ ہے, اسی طرح امام شافعی کا واقعہ ہے. انہوں نے کوئی حدیث رسول پیش کی, لوگوں نے کہا کہ اس پر آپ عمل بھی کریں گے. بسا اوقات لوگوں کو لگتا ہے اس حدیث پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لوگ کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ ایک بار بگڑ گئے سامنے والے پر کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میں اس پر عمل بھی کروں گا, کیا یہ ممکن بھی ہے کہ حدیث رسول ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس پر عمل نہ کریں؟ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی مشہور قول ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے اس کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ سنت رسول کو ترک کر دے. تمام ائمہ اکرام کے اقوال آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اپنے شاگردوں کو, اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے کسی فتوے کے خلاف اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آ جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دینا, حدیث رسول کو مقدم رکھنا. لیکن حقیقت میں اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو اس پر کتنی فیصد لوگ عمل کرتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا کہ لوگوں کی سنت رسول کی تعظیم کے متعلق آج کیا حالت ہے. آج معاشرے میں ایک تو ہم نے پڑھا سلف صالحین کے بارے میں سنا ابھی کہ سلف صالحین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اسی طرح آپ کی احادیث کے ساتھ کس قدر تعظیم کے ساتھ پیش آتے. اور آج کے معاشرے میں ہمیں کون سی صورت دکھائی دیتی ہے, کون سی تصویر دکھائی دیتی ہے؟ چنانچہ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے. ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں سنت رسول کی تعظیم کے متعلق. اگر ہم غور سے دیکھیں, کچھ لوگ آپ کو تعظیم کے نام پر غلو اور مبالغہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. انتہائی مبالغہ تعظیم کے نام پر, یہاں تک کہ غلو کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے ایسا کام آپ نے کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے لیے. میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ تعظیم کا کون سا طریقہ درست اور صحیح ہے وہ کیسے متعین ہوگا؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور خیر القرون کے فہم سے. بعض لوگ تعظیم کے لیے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ وہ سلف صالحین کی سیرت کو پڑھنے والا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ تعظیم سلف صالحین کے یہاں موجود نہیں تھی, بلکہ یہ تعظیم جائز ہی نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کو اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کئی سال تک دعوتی خدمات انجام دینے کا موقع ملا. ہمارے بر صغیر کے جو لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی موقع ملے تو شرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی لوگوں کو خود میں نے پکڑا, تھوڑا سا موقع ملا, پولیس والوں کی نظر نہیں ہے, کسی کی نظر نہیں ہے, فوراً سجدے پر گر پڑے. کچھ لوگ نماز شروع کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ کر کے, قبلے کی طرف نہیں بلکہ قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے؟ اللہ کے رسول کا نام آئے انگلیاں چومنے لگتے ہیں, آنکھ چومنے لگتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم صحابہ اکرام جانتے تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سینوں پر تیر کھایا,
کیا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن حلوے پوری کھانا مشکل تھا؟ آپ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں غزوہ احد کا قصہ پڑھیں. کئی صحابہ اکرام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ کیسے انہوں نے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. بعض صحابہ اکرام کو جنگ کے بعد جب تلاشا گیا تو ان کو پہچاننا مشکل تھا. کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے جسم پر انہوں نے اتنے تیر کھائے، جب گننا شروع کیا تو 70 یا 80 سے زیادہ تیر کے نشانات ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے لوگوں کی حالت کیا ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول برائے کرم اپنا چہرہ نہ اٹھائیں، کہیں دشمنوں کی طرف سے کوئی تیر آ کر آپ کو نہ لگ جائے. نحری دون نحری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی آپ تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دوں گا. جو اپنے سینے پر تیر کھا سکتے تھے ان کے لیے آپ کی پیدائش کے دن حلوے پوری کھانا، جشن منانا کوئی مشکل معاملہ تھا؟ یہ تعظیم ہے اللہ کے رسول کی. لیکن لوگوں نے تعظیم کا یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہوا. بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اور اللہ رب العالمین میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں، آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا حقیقت میں اللہ کے رسول کی تعظیم ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اسی تعظیم سے منع کیا تھا. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلو کیا تھا، بڑھایا تھا، ان کو اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیا تھا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو تنبیہ کی تھی. اس کے باوجود اس امت کی ایک بڑی تعداد یہاں تک کہ موقع ملے تو مسجد نبوی کے اندر بھی اسی طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تعظیم کے نام پر. تو حقیقت میں یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم کا وہی طریقہ معتبر ہے جو صحابہ اکرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا. تو کچھ لوگ اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں معاشرے کے اندر تعظیم کرتے ہوئے، اور اسی کے برعکس کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ہماری ہی اس معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں، آپ کی احادیث کی تنقیص کرتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، شک و شبہ پیدا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. بعض لوگ جب پہلی مرتبہ اس چیز کو سنتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں. کیا ممکن ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح استخفاف کا معاملہ اپنائے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دو نہیں، ہمارے ہی اس معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت اور شریعت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شروع میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری اس امت کے اندر فتنے رونما ہوں گے. ہمیشہ یہ امت اسی طرح اصل دین پر باقی نہیں رہے گی، اس امت کے اندر دین کے نام پر بھی بہت ساری فتنے رونما ہوں گے. بعض فتنوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے. حدیث رسول کو پڑھیں آپ، بہت سارے ایسے فتنے ملیں گے جن فتنوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اپنی زندگی میں صراحت کی ہے کہ یہ فتنہ میری امت میں ظاہر ہوگا، اس سے تم بچ کے رہنا. جیسے خوارج کا جو فتنہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہیں گے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک نہیں پہنچے گا. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادت کو ان کے سامنے بہت حقیر سمجھو گے، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ یمرقون من الدین کما تمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. دین نام کی کوئی چیز ان کے ہاں نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ دین کے نام پر انہوں نے صحابہ اکرام کا قتل کیا.
खुलफाए राशिदीन को कत्ल कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल कर रहे हैं। ये किस कदर फितना उम्मत में जाहिर हो चुका है। इसी तरह का एक फितना जिसकी खुद सराहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कर दी थी, वो है इनकार सुन्नत का फितना। खुद अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में ही इस फितने के बारे में बता दिया था कि इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ कुरान को दलील बनाएंगे और हदीस रसूल को हुज्जत और शरीयत के तौर पर कबूल करना उन्हें गवारा नहीं होगा। ये कुरान की ताजीम के नाम पर हदीस रसूल का इनकार करेंगे, हदीस रसूल को दलील मानने के लिए राजी नहीं होंगे। चुनांचे सहाबा इकराम की जिंदगी में ही यह फितना जाहिर हो चुका था। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने और बाद दूसरे सहाबा इकराम के सामने यह मुतालबा रखा गया लोगों की तरफ से कि आप हमें सिर्फ कुरान पढ़कर सुनाएं, हदीस ना सुनाएं। चुनांचे उन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हमें इस फितने के बारे में बताया था कि इस तरह के कुछ लोग जाहिर होंगे जो सिर्फ कुरान सुनने का मुतालबा करेंगे, हदीस रसूल से भागेंगे। चुनांचे जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, इस उम्मत के अंदर फितने रूनुमा होते रहे और जितने गुमराह फिरके इस उम्मत में पैदा हुए, उन तमाम गुमराह फिरकों में एक गुमराही मुश्तरक तौर पर पाई जाती है। उन तमाम गुमराह फिरकों में एक गुमराही मुश्तरक तौर पर पाई जाती है। वो क्या है? वो है इनकार सुन्नत का फितना। कोई भी गुमराह फिरका आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस गुमराह फिरके के अंदर ये बीमारी मौजूद ना हो। तमाम गुमराह फिरकों में इनकार सुन्नत का फितना आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप खवारिज को लें, चाहे मुर्जिया को लें, चाहे कदरिया को लें, चाहे जबरिया को लें, चाहे मुतकल्लिमीन को लें, फरासिफा को लें, रवाफिद को लें, हर एक के अंदर उनके मसदर तलक्की को आप पढ़ें, नहीं पाएंगे कि उनके यहाँ सुन्नत की वो तादीम मौजूद है जो सहाबा इकराम ताबईन तबई ताबईन के यहाँ हमें मिलती है, जिसका हमसे मुतालबा किया गया है। तमाम गुमराह फिरकों में ये इनकार सुन्नत की बीमारी आपको नजर आएगी। आज के इस मुआशरे के अंदर जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, आज के इस मुआशरे के अंदर भी जो लिटरेचर हमारे सामने आ रहे हैं, उर्दू जबान में हो चाहे अरबी जबान में हो, उन तमाम लिटरेचर्स के अंदर भी ये बीमारी हद दर्जा फैली हुई है और हमारे नौजवान हर एक को पढ़ने के चक्कर में इस बीमारी के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। उनके दिल में सुन्नत रसूल के मुतालिक वो ताजीम दिखाई नहीं देती जो हमें सलफ़ सालिहीन के यहाँ दिखाई देती है, जो हमसे मतलूब है। उसकी वजह क्या है? यही गुमराह लिटरेचर। मैं मुख्तसरन, चूंकि मुझे 1 ही घंटे का वक्त दिया गया था, तकरीबन 15 मिनट बचे हुए हैं, आपके सामने अभी हमारे इस मुआशरे के अंदर इनकार सुन्नत की जो शक्लें दिखाई देती हैं, बहुत ही इख्तिसार के साथ कुछ बयान करने की कोशिश करता हूं। इनकार सुन्नत की एक शक्ल जो हमारे इस मुआशरे के अंदर दिखाई देती है, वो है सुन्नत और हदीस के दरमियान तफरीक करना। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नत ये काबिल हुज्जत है, काबिल इत्तिबा है, हदीस काबिल इत्तिबा नहीं है। तो सुन्नत और हदीस में फर्क क्या है? कहते हैं सुन्नत उसे कहते हैं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदावत बरती हो, बार बार अमल किया हो, तो इसे सुन्नत कहेंगे। और ये सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चूंकि बार बार अमल हुआ, तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से तवातुर के साथ नकल किया, फिर उनसे आने वाली नस्ल ने, अगली पीढ़ी ने तवातुर के साथ नकल किया। इस तरह तवातुर के साथ हम तक ये सुन्नत पहुंची है। लेकिन हदीस रसूल का जो मामला है वो तवातुर के साथ हम तक नहीं पहुंची है। तो कुरान तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है और सुन्नत तवातुर के साथ हम तक पहुंची है। और सुन्नत का माना क्या बयान करते हैं? वो ऐसे अमाल जिन पर अल्लाह के रसूल ने मुदावत बरती है, बार बार किया है, जिंदगी भर जिस पर अमल किया है। इसका माना क्या निकला कि अगर कोई अमल अल्लाह के रसूल ने 1 मरतबा 2 मरतबा किया हो और गर्चे वो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हो, वो हदीस है और वो काबिल हुज्जत नहीं है, वो शरीयत नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। चुनांचे बहुत सारे लोग इस रास्ते से बहुत सारी अहादीस का क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं, और जब उनके सामने दलील पेश की जाए वो कहते हैं ये हदीस है, सुन्नत नहीं है। आपने सुना होगा अपने आसपास के लोगों से इस तरह की बातें करते हुए। चुनांचे हमारे ही इस मुआशरे में रहने वाले, हमारी ही जबान बोलने वाले इस तरह के शुकूक व शुबहात हदीस रसूल के मुतालिक फैलाते हैं और इस तरीके से सुन्नत रसूल का इनकार करते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए कि सुन्नत वही है जो तवातुर के साथ पहुंचा हो, पूरी उम्मत ने जिस पर अमल किया हो और अमल कर रहे हैं, वो सुन्नत है। एक नमाज की मिसाल ले लें
کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے جو تواتر کے ساتھ ملا ہے، آپ افریقی ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے مسائل میں فرق نظر آئے گا. تو آخر کون سی سنت ہے؟ جب ان پر رد کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو دلیل ہے نا وہ حدیث ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ سنت ہے. سمجھے؟ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ حدیث رسول کی قربانی پیش کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے جو بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. کچھ لوگ قرآن کریم کے بعد حدیث رسول کا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں شرعی حجت کے اعتبار سے قرآن کریم کو اولیت حاصل ہے. پہلا درجہ قرآن کریم کا اور دوسرا درجہ سنت رسول کا. بظاہر سننے میں اچھا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سنت رسول کے استخفاف کا ایک طریقہ ہے کہ سنت رسول کو قرآن کے بعد دوسرا درجہ دیا جائے. یہ مسئلہ غور سے سنیں. حجت اور شریعت ہونے کے اعتبار سے سنت رسول کو یعنی احادیث رسول کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو قرآن کریم کو حاصل ہے. کسی مسئلے کی دلیل بیان کرتے وقت ایک عالم دین نے ایک آیت سے اس کی دلیل بیان کی، دوسرے مسئلے کی دلیل کسی حدیث سے بیان کی، دونوں سیم ہے، برابر ہے. حجت ہونے میں، شریعت ہونے میں اللہ کے رسول کی احادیث کو وہی مقام حاصل ہے جو قرآن کریم کو حاصل ہے. لیکن شرف کے اعتبار سے، مقام و منزلت کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے. قرآن کریم کو یہ مقام حاصل ہے لیکن حدیث رسول کو یہ مقام حاصل نہیں. وہ مخلوق کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، لیکن وحی ہے. وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو شرف اور مقام و منزلت کے اعتبار سے قرآن کو اولیت حاصل ہے، لیکن دلیل ہونے کے اعتبار سے، حجت اور شریعت ہونے کے اعتبار سے حدیث رسول کو وہی مقام حاصل ہے جو قرآن کریم کو حاصل ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی الکفایہ فی اصول علم الروایہ، جو کہ مصطلح الحدیث کی نہایت ہی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے. باب کا نام ہے باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. دیکھیں باب قائم کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں بیان کرنا کہ کسی عمل کے واجب ہونے میں قرآن کریم اور احادیث رسول کو برابری کا درجہ حاصل ہے. بہت سارے لوگوں نے اس راستے سے سنت رسول کے استخفاف کی کوشش کی. مولانا امین احسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، ان لوگوں کی کتاب پڑھیں، پوری عمارت ہی اسی پر قائم ہے. چنانچہ وہ سنت رسول کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جو قرآن کریم کا ہے. کہتے ہیں کہ وہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ سنت رسول سے، اس لیے ہمارے لیے معتبر وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. اس کو اولیت کم از کم حاصل ہوگی، اس کا درجہ دوسرا ہوگا. تو یہ بھی استخفاف کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ حدیث رسول کے انکار کا طریقہ یہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ حدیث رسول بس ایک تاریخی دستاویز ہے، ایک تاریخی دستاویز ہے، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. تاریخی دستاویز مطلب جیسے ابھی شیخ عبد الباسط ریاضی رحمہ اللہ کی سیرت پر کتاب کے بارے میں ابھی بیان کیا گیا. یہ کتاب آنے والے لوگوں کے لیے ایک تاریخی دستاویز بنے گی. بعد میں آنے والی نسل جب شیخ کے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے تو اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے. ایک کتاب ان کو رہنمائی کرے گی شیخ کی سیرت جاننے کے لیے، اس علاقے کے ماحول کو جاننے کے لیے. تو یہ ایک تاریخی دستاویز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول جو ہے نا، یہ پورا ذخیرہ یہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے، بس آپ اسے حجت مانے، شریعت مانے تو یہ اس کا مقام نہیں ہے. چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں راشد شاد صاحب، وہ زور و شور سے اسی فکر کو عام کر رہے ہیں. جاوید احمد غامدی پڑوس کے جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں. نہ ہی جانے تو بہتر ہے، بالکل نہ ہی جانے تو بہتر ہے. خصوصاً حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتابیں، 4-5 کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کتابوں کو، اور اردو زبان میں کتابیں، ان کتابوں کو ضرور پڑھا کریں. امین احسن اصلاحی کے افکار کے بارے میں، جاوید احمد غامدی کے افکار کے بارے میں، مولانا مودودی کے افکار کے بارے میں، خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، ان کتابوں کو یہ اردو زبان میں ہے، ضرور پڑھا کریں تاکہ ان گمراہ کن افکار سے آپ بچے رہیں.
تو اس طرح تاریخی دستاویز قرار دے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ سنت رسول کا ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے انکار سنت کا، انکار حدیث کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بعض حدیثوں کو قرآن کریم کے متعارض دکھا کر کہ قرآن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے، اور قرآن کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کیا کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے. ان احادیث کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیثیں قرآن کریم سے متعارض ہیں، قرآن کریم سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہوا، آپ کی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے؟ یہ حقیقت میں ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم اسے تعارض سمجھ رہے ہیں اور ٹکراؤ سمجھ رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حدیث محدثین کے اصول کے مطابق ثابت ہو جائے، صحیح ہو جائے، قابل قبول ہو جائے، اور قرآن سے وہ متعارض ہو، قرآن سے ٹکرا رہی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک صاحب آئے جو مولانا مودودی کی کتاب بہت زیادہ پڑھتے تھے، خصوصاً جو ان کی تفسیر ہے. ایک دن کہنے لگے مجھ سے کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، تو اس حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. تو میں دھک سے رہ گیا. صحیح بخاری کی حدیث کے متعلق اس طرح کا شبہ، یہ جرأت! سمجھ گیا کہ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے. کہا میں نے کہ آخر وہ کون سا جھوٹ ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں صحیح بخاری کی آیا ہے اور آپ کو اسے قبول کرنے پر تأمل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ تو وہی ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے آ کر کہا چلو میلہ چلتے ہیں، بیمار نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جھوٹ کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے. دھک سے رہ گیا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے. میں نے کہا کہ پڑھیں آپ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصافات کے اندر کیا کہا ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. میں نے کہا کہ اب کیا خیال ہے؟ اس آیت کا بھی انکار کر دیں گے آپ؟ ان کو اس حدیث کے اوپر شک و شبہ کس لیے تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہ کان صدیقا نبیا. یہ قرآن کریم کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العالمین کی گواہی مل رہی ہے کہ آپ کیا تھے؟ سچے رسول تھے، سچے نبی تھے. اور صحیح بخاری کی اس روایت سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ جھوٹ بھی بولا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے. تو جب میں نے یہ آیت پیش کی اس بھائی کے سامنے اور کہا کہ اب کیا خیال ہے، اس آیت کا انکار کریں گے؟ یعنی کہ آیت قرآن کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دوسرا جھوٹ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو جا کر توڑے تھے. جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو کیا کہا؟ جو سب سے بڑا بت ہے اسی کی یہ حرکت ہے، اسی نے اپنے چھوٹے معبودوں کو توڑا ہے، حالانکہ خود توڑے تھے. میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. دھک سے رہ گئے کہ ہاں قرآن میں یہ بھی آیا ہوا. میں نے کہا کہ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر کہا ہے قال بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اسی سے پوچھو اگر وہ بیان کر سکتے ہو، بولنے کی صلاحیت ہو. تو میں نے کہا اب کیا خیال ہے، اس آیت کا بھی انکار کر دیں گے آپ؟ کہ نہیں، قرآن کی آیت کے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کے فہم کا قصور ہے کہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. اگر یہی معیار ہے اس حدیث کے رد کرنے کا تو قرآن کی بعض آیتیں بھی آپ کو قرآن کی بعض آیتوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس اصول کے تحت قرآن کی بعض آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث رسول کا منکر حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے، اور قرآن کا ہی نہیں بلکہ شریعت کا بھی منکر ہوتا ہے. صرف قرآن کا نہیں، شریعت کا بھی منکر ہوتا ہے. وہ اپنے مزاج، اپنے ذوق کے مطابق صرف شریعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. جو اپنے مزاج کے موافق ہے صرف وہی چیزیں ہمیں قبول ہیں. چنانچہ بعض لوگوں نے انکار سنت کا یہی طریقہ اپنایا کہ اپنے عقل کے اندر جو چیزیں آ جائیں وہی چیزیں ہم ماننے کے لیے مکلف ہیں. جو عقل سے ماورا ہو، جو عقل کے اندر نہ آ سکتی ہو، غیر معقول چیزیں ہوں، گرچہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہو، اس کو ماننے کے لیے ہم مکلف نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحیح حدیث وارد ہے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اللہ رب العالمین نے اگر آج رات میں اپنی بعض روایتوں میں 70 بعض میں اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ مجامعت کروں گا
اور ہر ایک سے مجھے ایک بیٹا اللہ رب العالمین عطا کرے گا اور ان کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا ہے؟ ناممکن چیز ہے, عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے, اس لیے اسے قبول کرنے کے لیے ہم مکلف نہیں ہیں. یہ حدیث رسول کا انکار ہی ہے. جساسہ والی حدیث کے تعلق سے مولانا مودودی کیا کہتے ہیں؟ جساسہ والی حدیث مطلب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریائی سفر پر نکلے اور انہوں نے ایک جزیرے میں, ان کی کشتی طوفان کا شکار ہو گئی, ایک جزیرے میں پہنچ گئے اور وہاں پر ایک جزیرے میں انہوں نے دیکھا کہ دجال بیڑیوں کے اندر قید ہے. لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے یہ پورا قصہ سنایا. اللہ کے رسول صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ممبر پر کھڑے ہوئے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے یہ حدیث روایت کی لوگوں کو سنایا. بعض لوگ کہتے ہیں, کیا مولانا مودودی صاحب نے بھی کہا اس چیز کو, کہ سائنس آج اتنی ترقی کر چکی ہے کہ پوری دنیا کا چھان مارا, ہر چیز تلاش کر لی ہے. اگر حقیقت میں دجال کہیں قید ہوتا تو ضرور آج تک اس کی دریافت ہو جاتی, لیکن آج تک سائنس نے اس کی دریافت نہیں کی, کہیں پر اس کا پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب کہ یہ ایک افسانہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر حدیث رسول کی تعظیم نہ ہو تو اسی طرح کی جرأت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ حدیث رسول کو بھی کچھ لوگ افسانہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صرف عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے, اپنی عقل کو, اپنے دماغ کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی معیار ہے کسی چیز کے قبول اور رد کرنے کا. اگر یہی معیار رہے تو ایسے لوگ قرآن کا بھی انکار کر دیں گے. قرآن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اسی قبیل کی نظر آئیں گی کہ عقل کے اندر نہیں آ رہی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ایک ہی رات کو اللہ کے رسول مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آگے تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کیسے 7ویں آسمان تک گئے اور پھر واپس آئے, ایک ہی رات میں مکہ پہنچ گئے. تو اگر عقل ہی معیار ہو تو کوئی اس کا بھی انکار کر دے گا کہ کیسے ممکن ہے ایک ہی رات میں کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس پہنچ جائے. اس زمانے میں جبکہ کوئی تیز رفتار سواری موجود نہیں تھی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ رب العالمین نے شق قمر کے واقعے کو اس میں بیان کیا ہے, اور شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. فتح الباری آپ پڑھیں, صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے, جن کی وفات 852 ہجری میں ہو چکی ہے, آج سے کئی سو سال پہلے دنیا سے گزر چکے, انہوں نے اپنے زمانے میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس حدیث کے متعلق طعن و تشنیع کر رہے ہیں, اور انہوں نے فتح الباری میں اس طرح کی چیزوں کو نقل کیا ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث کا رد کیا ان کے زمانے میں, یعنی یہ جو فتنہ ہے نا وہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے. آج کل کے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے عقل سے بہت بڑا تیر مار لیا ہے, حالانکہ یہ سب چبائے ہوئے لقمے ہیں جو وہ اگل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی انہوں نے تیر نہیں مارا ہے, یہ فتنے پرانے زمانے سے موجود ہیں. حافظ ابن حجر نے بیان کیا کہ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر چاند حقیقت میں 2 ٹکڑا ہوا ہوتا تو پوری دنیا نے دیکھا ہوتا نا. اگر حقیقت میں چاند 2 ٹکڑا ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے. تو پرانے زمانے کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں, ہسٹری کی کتابیں ہیں, کہیں پر ہمیں یہ تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ صرف قرآن میں اور حدیث میں ہی کیوں اس کا تذکرہ ملتا؟ پرانے زمانے کی کسی کتاب میں یہ شق قمر کا واقعہ, چاند کے 2 ٹکڑا ہونے کا واقعہ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم قبول کرنے پر مکلف نہیں ہے, کہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. تو عقل کو انسان اگر حاکم بنا لے تو وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ بے شمار احادیث اور قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کر دے گا. تو بہت سارے لوگوں نے انکار سنت کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے. بعض لوگ صحابہ اکرام کی عدالت پر کلام کرتے ہیں. آج کے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا, اس کا سرخیل بنا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے. بے شمار لوگ آج آپ کو مل جائیں گے, خصوصاً جو لوگ مولانا مودودی کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کے دل میں صحابہ اکرام کے متعلق وہ تعظیم نہیں ملے گی جو صحابہ اکرام کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ان کے دلوں کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ ان کے دلوں میں پائے جاتے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہی صحابہ اکرام کے متعلق ایک نیگیٹو تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا. خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں, یہ زہر آلود کتاب ہے. تو جو لوگ اس طرح کے لٹریچر پڑھتے ہیں وہ صحابہ اکرام کی عدالت پر کلام کرتے ہیں. منہج سلف کا دفاع جو میں نے ابھی کتاب منظر عام پر آئی ہے, جو میں نے لکھا ہے ابھی, اس کے اندر ایک خاص عنوان قائم کر کے کہ صحابہ اکرام کی عدالت کے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے,
اس کے اندر آپ پڑھیں، وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا لازم آئے گا اگر صحابہ اکرام کی عدالت پر ہم کلام کرنے لگے؟ وہی صحابہ اکرام ہیں ان احادیث کے روایت کرنے والے، یہ پہلی پیڑھی ہیں. اگر ان کی عدالت کو ساقط کر دیا جائے پوری حدیث رسول ساقط ہو جائے گی، یہ پورا ذخیرہ نیست و نابود ہو جائے گا. اور یہی مقصد ہے. چنانچہ آپ پائیں گے جو مخالفین ہیں سب سے زیادہ اگر کلام کرتے ہیں صحابہ اکرام میں سے تو کس پر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیونکہ ان کو اگر گرا لے گئے تو حدیث رسول کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر کس پر کلام کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ پر. جتنا اعتراض امام بخاری پر کیا گیا کسی دوسرے محدث پر نہیں. کیوں؟ یہ تو سب سے عظیم کتاب ہے نا. اس کے باوجود سب سے زیادہ اعتراض انہی پر کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر صحیح بخاری کو گرا لے گئے، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ہم نے ختم کر دی، تو گویا کہ حدیث رسول کا ایک ذخیرہ ہم نے ختم کر دیا. اسی طرح کچھ لوگوں نے انکار سنت کا طریقہ اپنایا کہ حدیث رسول کیا ہے؟ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے. اور افسوس کے قدیم زمانے سے لے کر آج تک یہ فتنہ موجود ہے. ابھی حال ہی میں مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرا ہوگا، میں نے فیس بک ٹائم لائن پر اسے لکھا بھی تھا. پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، ایک زمانے تک انہیں لوگ اہل حدیث کا ایک بہت بڑا نمائندہ سمجھتے رہے، بہت بڑے دانشور سمجھتے رہے. لیکن آخر میں لوگوں کے سامنے عقدہ کھلا کہ یہ پکے اسراری ہیں. انہوں نے یہی شبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے حدیث رسول کو مطعون کرنے کی کوشش کی کہ یہ خبر واحد ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سلف صالحین کے یہاں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی حدیث متواتر ہو تب قابل قبول ہے، خبر واحد ہو تو قابل قبول نہیں. تو بے شمار طریقے، شکلیں آج بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، اور اس کی دین کیا ہے؟ یہی لٹریچر ہے. اور ان لٹریچروں کو پڑھتے ہوئے یہی تاثر قائم ہوتا ہے. کچھ دنوں پہلی کی بات ہے، علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق نامی جو کتاب ہے، سیرت عمر فاروق کے تعلق سے میں کچھ لکھ رہا تھا، جو ان کی شہادت کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے اس قصے کو بیان کیا ہے. اس حدیث سے 100 سے زیادہ مسائل کا میں نے استنباط کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اسے منظر عام پر بھی لاؤں گا. تقریباً 20-25 قسطوں میں فیس بک میں لکھا بھی تھا میں نے، لیکن جمع کر کے اسے نشر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ دیکھیں علامہ شبلی نعمانی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے. جب شروع میں ہی پڑھنا شروع کیا تو دنگ رہ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث رسول کے تعلق سے جو انہوں نے شک و شبہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے وہ انتہائی زہر آلود ہے. حالانکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں چھپ جانے کے بعد اور ان کی کتابوں سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، اور آخر میں بہت حد تک ان تمام بدعات و خرافات سے انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی. لیکن ان کی کتابیں آج بھی ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، اور اس طرح کی چیزیں وہ پڑھتے ہیں اور حدیث رسول کے تعلق سے شکوک کے شبہات کے شکار رہتے ہیں. تو یہ ہے ایک دوسرا رخ. جس طرح کچھ لوگ تعظیم کے نام پر غلو اور مبالغہ کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حدیث رسول کی تنقیص کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں، شک و شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن میں. جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو شروع میں بیان کیا گیا آپ کے سامنے، جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، سلف صالحین کا طریقہ تھا. اگر ہم نے حدیث رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعظیم کی، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگی. جب اللہ کے رسول کے متعلق قبر میں ہمیں سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ ہمارے لیے جواب دینا بھی آسان ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حقیقت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی تعظیم کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر آخری سانس تک ہمیں باقی رکھے. اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سارا علیہ السلام کو بہن کہنے کا، جب بادشاہ نے پکڑا تھا نا تو اپنے بیوی کو انہوں نے بہن کہا بچانے کے لیے.